اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 108 108. ہم ایک ہی آیت پڑھنے جا رہے ہیں. یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، حالانکہ بڑی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف میں اب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے قل، کہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، وہ کمانڈ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہو، یعنی وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اللہ کہہ رہا ہے قل، کہو، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. یعنی اللہ ان سے کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو یہ میرا راستہ ہے. یعنی ایسا نہیں کہنے کے لیے کہا گیا کہ جیسے کہ مطلب کہ یہ سبیل اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا راستہ ہے، یا سبیل ہی کہ اللہ کا راستہ، اس کا راستہ ہے. وہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہمبل ہیں، بہت ہی ہمبل، اور وہ ہیوملٹی کے ساتھ کوئی بھی بات بولتے اگر اللہ کا حکم ہے تو بھی. لیکن یہاں پر جب اللہ ایسا کہہ رہا ہے قل اور یہ کہو، تو ان کے اندر وہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے سپورٹ ہے، اور وہ سپورٹ ہے اللہ کا، کہ اللہ ان کے پیچھے سپورٹ ہے. اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہو یہ ہے میرا راستہ. یعنی اللہ کا راستہ نہیں بولا گیا، میرا راستہ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہو یہ میرا راستہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ آپ کا راستہ ہے نا، ایسا بولو یہ میرا راستہ ہے. تو قل ھذہ سبیلی ادعو، تو میں دعوت دیتا ہوں، دعوت انوائٹ کرنا. ادعو تو میں دعوت دیتا ہوں، میں بلا رہا ہوں الی اللہ، اللہ کی طرف. یہ میرا راستہ ہے اور میں بلا رہا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف. یعنی میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، میں انوائٹ کر رہا ہوں اللہ کی طرف. یہ ساری پوری جو لائنز بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں، یہ سب کی سب اللہ ان کو بول رہا ہے نا، بولنے کے لیے ایسے بولو، اور وہ وہی ورڈز بول رہے ہیں نا، اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ، کیونکہ سپورٹ بہت بڑا ہے. اعلی بصیرۃ، یعنی جو مطلب نالج، جو کچھ نالج ہے اس کے بیس پہ. تو اعلی بصیرۃ، اور میں کچھ نالج کے ساتھ، انا میں، ومن اتبعنی اور جو مجھے اتباع میری کرے. تو میں اور جو میری اتباع کرے ان سب کو میں بلا رہا ہوں یہ راستے پہ جو میرا راستہ ہے، اور میں اللہ کی طرف سب کو دعوت دے رہا ہوں. اور یہ تھوڑا جو نالج میرے پاس، تھوڑا، کیونکہ نیچرلی سمندر جو ہے پورا کے پورا نالج کا وہ تو اللہ کے پاس ہے. اب اس میں سے اللہ پاک کسی کو دے دے ایک ڈرم بھر کے، ایک لوٹا بھر کے، یا سمجھو کسی کو ایک گلاس بھر کے، تو اس طرح سے نبی اور رسولوں کو اور اللہ دنیا میں اور بھی جس کسی کو بھی دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ورڈز بول رہے ہیں جو اللہ ان کو بول رہا ہے بولو یہ. اعلی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور وہ جو میرے پیچھے آ رہے ہیں، جو مجھے فالو کر رہے ہیں، جو میری اتباع کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اللہ کی تعریف اس کے اندر ہے کہ اللہ نے کہا کہ جیسے وَسُبْحَانَ اللَّهِ،
اور اللہ کی ہی تمام تعریف ہے. پاک ہے اللہ ہر عیب سے. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو پاک ہے اللہ ہر عیب سے. ہر عیب سے. دنیا میں چاہے کوئی کچھ بھی اللہ کو بولے کہ اللہ کا بیٹا ہے, کوئی بولے یہ دیویاں اللہ کی بیٹیاں ہیں, کوئی بولے کہ مطلب یہ فلانے جو ہیں ان کا مطلب یہ وسیلہ ہے, تو یہ سب چیزوں سے اللہ بہت پاک ہے. اسی کی شان اور اسی کی گلوری ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ ان کو آگے کہہ رہا ہے کہنے کے لیے کہ وما انا, اور میں نہیں ہوں, من المشرکین, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولو کہ وما انا من المشرکین, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کروں. Say you, this is my way, I do invite unto Allah with a certain knowledge, I and whoever follows me. Glory to Allah, and never will I join gods with Allah. اس کی نوٹ ہے 1792. ایک ہی نوٹ ہے 1792. Islam holds fast to the one central fact in the spiritual world. روحانی جو دنیا ہے, روحانی دنیا, یہ مادی دنیا ہے نا, اور ایک روحانی دنیا ہے نا جو روح کی ہے, جو اللہ اور سارے فرشتے اس میں ہیں, اور مطلب جو بھی روح, تو وہ روح کی ہے, وہ اسپریچول ورلڈ ہے. تو اسلام جو ہے وہ اس روحانی دنیا کو, اس کی حقیقتوں کو, اس کو تھام کے چل رہا ہے. یعنی اسلام جو ہے پورا روحانی دنیا کے اوپر پورا کے پورا مطلب وہی فیکٹ ہے, اور اسی کو وہ ہولڈ فاسٹ کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ دا یونیٹی آف گاڈ, یعنی اللہ, یعنی ایک اللہ کی وحدانیت, توحید, ایک اللہ کی بندگی, ایک اللہ کو ماننا. دا یونیٹی آف گاڈ اینڈ آل ریالٹی, اور جتنی بھی سچائی حقیقتیں ہیں, اسپرنگنگ فرام ہم اینڈ ہم alone, وہ سب اللہ ہی کے پاس سے آ رہی ہے, صرف اور صرف اللہ کے پاس سے. کوئی اور اس کا ساجی, کوئی اور اس کا پارٹنر نہیں ہے جو اس کام میں اس کی مدد کر رہا ہو. معاذ اللہ. There can be no one and nothing in competition with that one and only reality. تو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے, رائیول بن کے. نہیں ہے ایسا کچھ بھی. اور جو حقیقت ہے پوری کی پوری, وہ ریالٹی جو ہے, حقیقت, وہ اللہ ہی کی طرف سے. اٹ از دا ایسنس آف ٹروتھ. یہ ریالٹی جو ہے یہ کیپٹل آر سے ہے, اور ٹروتھ کیپٹل ٹی سے ہے, اس لیے کہ یہ سب اللہ سے تعلق رکھتی ہوئی بات ہے. اٹ از دا ایسنس آف ٹروتھ. اور ہر حق بات, جو حق, وہ تمام کا تمام سچائی جو ہے وہ اس کا جز ہے, یعنی کہ اس کا مطلب جیسے کہتے ہیں نا اس کا ایسنس ہے, یعنی اس کی کیا کہیں گے اس کو, جیسے سمجھ لو کہ اٹ از دا ایسنس آف ٹروتھ, یعنی وہ اس کا جو سچائی, جو حق ہے, وہ ہے اس کا جوہر. آل ادر آئیڈیاز, اور باقی کے جتنے بھی مطلب آئیڈیا ہے اور جو وجود ایگزسٹنس ہیں, تو وہ سب کے سب انکلوڈنگ آور پرسپشن آف سیلف, یعنی یہاں تک کہ ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں, وہ بھی آر میئرلی ریلیٹیو. یعنی یہ سب کے سب جو ہے یہ جڑے ہوئے صرف اللہ سے ہی ہے, کوئی بھی اپنے آپ کچھ نہیں آتا. میئر پروجیکشنز فرام دا ونڈرفل فیکلٹیز وچ ہی ہیز گیون ٹو اس. اور یہ تمام جو میں جس کو ہم کہتے ہیں, وہ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو میں, کہ ہم کو اللہ نے جو پوری جس کو کہتے ہیں فیکلٹیز جو ہے, وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, استعداد, یا سمجھو کہ ذہنی صلاحیتیں,
یہ سب اللہ نے ہم کو دیا. یا پھر قابلیت انسان کے اندر جو اللہ لیاقت جو دیتا ہے وہ تمام آ گیا اندر. تو یہ تمام چیزیں، یہ جو ایک سے ایک بڑھ کر اللہ نے ہم کو سینسز دیے ہیں، فیکلٹیز، تو یہ اس کی وجہ سے ہم یہ بولتے ہیں نا کہ وہ میں اور یہ مجھے ایسا اور ویسا، اور اپنے اب یہ سیلف کی والی جو بات آتی ہے نا، جو پرسپشن جو میں کا ہے، وہ اس وجہ سے. تو وہ اللہ نے ہم کو دیا، تو تمہارا اپنا کہاں کمال ہوا اس میں کہ تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سوچنا، تمہارے دل میں کوئی بات کو آنا، تمہاری آنکھیں، تمہاری زب، منہ جو جس سے تم چکھتے ہو، ایوری تھنگ، ہاتھ پیر سبھی کچھ، ساری فیکلٹیز جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تبھی تو تم اب بول سکتے ہو یہ میں، یہ میرا ہاتھ، یہ میرے پاؤں، یہ میرا چہرہ، یہ میرے بال، تم یہ میرا کب کرو گے؟ یہ میرا کرو گے تبھی جب اللہ نے تم کو یہ سب فیکلٹیز دیا ہے. دس از ناٹ ٹو اس میئر hypothesis, it is in our inmost experience. یہ سب ایسے ہی نہیں ہے کہ بھئی چلو اس کو ایسے ہی بول دو کہ خیالی ہے، تصوری ہے. نہیں، ہم کو اس کا اپنے دل میں، اپنے اندر اس کا تجربہ بھی ہے. In the physical world، اور یہ جو مادی دنیا ہے، they say that seeing is believing. تو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے اور بلیو کرتے ہیں. یہ جیسے کوئی چیز تم نے دیکھا، ہاں بھئی یہاں کھڈا ہے تو بلیو کیا یہاں کھڈا ہے، یہاں کھائیے، اچھا ہاں، اور یہ چیز جو سامنے فروٹ رکھا، اچھا ہاں دکھا، اچھا یہ فروٹ ہے، یہ تو تم دیکھنا اس کو بلیونگ، یعنی سیئنگ از بلیونگ. تو ان آور انر ورلڈ دس سینس آف اللہ از اے کلیئر ایز سائٹ ان دا فزیکل ورلڈ. جیسے کہ تم دنیا کے اندر جب کوئی چیز کو دیکھتے ہو تو بلیو کرتے ہو، تو ویسے ہی ہماری جو اندر کی جو ہماری دنیا ہے، اس کے اندر اللہ کی یہ جو مطلب محسوس کرنا، اللہ کے لیے جو سینس رکھنا کہ اللہ ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم اپنی اس دنیا کے اندر جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ویسا ہی یہ بھی ایک سینس ہے کہ جو اللہ کا ہونا، ایسا ہی جیسے ہماری آنکھوں کا ہونا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ ہے بالکل، کیوں دیکھا تو نہیں ہے نا، وہ تو غیب میں ہے وہ، مگر یقین ہے کہ نہیں. Therefore محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم and those who really follow him، تو جو بھی ان کو اللہ کو جو بھی فالو کرتے ہیں، اللہ in the truest sense of the world، یعنی دنیا کے اندر جو صحیح، جس کو کہتے ہیں نا، جو صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں، call all the world to see this truth. تو جو مانتے ہیں یہ بات کہ یہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ غیب میں ہے، جیسے ہم مطلب جو بھی غیب کی کتنی ساری چیزیں ہم نہیں مانتے، فرشتے کو نہیں مانتے ہم کہ فرشتہ ہے. ہم تھوڑی یہ بولتے ہم نے فرشتے کو دیکھا نہیں اس لیے نہیں ہے، ایسا تو نہیں بول رہے ہم. تو جو کچھ بھی حق ہے نا، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اور جو سچ مچ ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی بلائیں گے. جھوٹ موٹ فالو کرنے والی بات نہیں بول رہی ہوں میں یہاں پر، جو سچ مچ فالو کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی بلائیں گے. Call all the world to see this truth. یہ ٹروتھ، یہ قرآن. Feel this experience. Follow this way. اس کا تجربہ جو ہے اس کو بھی محسوس کرو، اور اس میں جو راستہ اللہ نے بتایا اس کو فالو کرو. They will never be distracted by metaphysical speculations. تو پھر جب تم صحیح معنوں میں قرآن کے فالو کرنے والے، اتباع کرنے والے، اللہ کی جو بات ہے اس کو ماننے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جو ہوا ہے کہ یہ ہے میرا راستہ، کہو ان سے یہ ہے میرا راستہ، تو وہ راستے کو فالو کرنے والے لوگ جو ہے وہ کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں بائی میٹافزیکل اسپیکولیشنس. یعنی کہ جو ایسے ہی جیسے مطلب جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہے نا، جس کو کہ بولا جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس طرح خیالی یا اس طرح کی تصوری، تو یا پھر غیبی سمجھ لو، جیسے بولیں گے ہم جنت ہے،
جہنم ہے، غیب کی بات ہے، لیکن کیا ہم بلیو کرتے ہیں کہ نہیں؟ مگر یہی چیز کو دیکھ لو تم، ہر مذہب کی کتاب کے اندر تم کو ملے گا کہ کہیں پر ملے گا تم کو ہیل اور ہیون بائبل میں، اور تم کو ملے گا ویداز میں اور سب میں سورگ اور نرک. تو ایسے ہی اور سب جو بھی ہے اس سب کے اندر یہ چیز ہے، یعنی یہ غیبی بات ہوئی. اب کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے، سورگ اور نرک کسی نے نہیں دیکھا، اور جنت اور جہنم کسی نے نہیں دیکھا، ہیل اور ہیون کسی نے نہیں دیکھا، پر سب بلیو کرتے ہیں نا کہ ہے. تو یہ جو ایسی غیبی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر اس طرح کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ لوگ جو ہے وہ مطلب ایسی ہی غیر مادی یا سمجھو کہ غیبی کوئی بھی چیز اور بھی چیزیں ہوتی ہے نا، جو سپوز کرتے، سپوز کہ بھئی اب اللہ نے یہ ہم کو کیوں بنایا، یا اللہ نے کائنات کیوں بنایا، اور ایسی سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزوں سے وہ بندہ پھر بھٹکے گا نہیں. تو he will not be distracted by metaphysical speculations whose validity will always be doubtful. کیونکہ یہ جو غیبی اور اس طرح سے اسپیکولیٹ کر کے جو بناتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اوپر اگر بھروسہ کریں گے تو پھر اس کی تو ویلیڈیٹی یعنی اس کا ہونا نہیں ہونا جو ہے وہی شک میں ہے. قرآن تو شک میں نہیں ہے نا. تو اسی لیے nor be deluded with phantoms which lead man astray. اور پھر وہ جو بھوت اور پریت اور ایسی خیالی صورتیں بنا لو، پھر بولو کہ نہیں ایسا ہے شاید ہے، ایسا ہے شاید ہے برابر. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو بہت بھٹکاتی ہے کہ بھئی یہ بھوت ہے، پریت ہے، یا کسی نے کوئی آکار دماغ میں بنا لیا ہے، یا کوئی بھی ایسی خیالی صورت ہے، سم تھنگ ایلیوسو. تو وہ ساری چیزوں سے تو بندے جو ہیں، انسان جو ہے وہ تو بھٹکتے ہی ہیں نا. لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے، زبان سے وہ سب کو ملا ہے. اسی لیے اس میں یہ تمام ایسی چیزیں نہیں ہیں. اس میں وہ جو راستہ فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ اللہ کا ہی راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے کو بتا رہے ہیں وہ اللہ کا ہی راستہ ہے. اس کو فالو کرنے والا نہ بھٹکے گا، نہ گم ہو جائے گا، اور نہ ہی مطلب بھٹک بھی نہیں جائے گا، یعنی کہ مطلب ڈسٹریکٹڈ یا ایسٹرے کچھ نہیں ہوگا. اور پھر شک اور شبہات کی تو وہاں پر کوئی بات ہی نہیں ہے. اب اس کا باقی ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.